अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं आप लोगों का भाई AM कासमी आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। ईद उल अज़हा बहुत करीब है और आप लोगों के मन में बहुत सारे सवालात ईद उल अज़हा के मुतालिक भी आ रहे होंगे, तो इसीलिए जैसे ही ईद उल अज़हा का यानी कुर्बानी का महीना शुरू होगा तो फिर उसी से रिलेटेड क्लिप्स बनाई जाएंगी। तो जो सवालात आपको पूछना है वो आप कमेंट कर सकते हैं। आइए जल्दी से सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं, क्योंकि मैं जा रहा हूं आगरा कुछ काम के सिलसिले में। हमारे साथ हैं हमारे हसनैन भाई जो नज़र नहीं आ रहे हैं। हसनैन भाई ज़रा अपना चांद सा चेहरा एक बार लोगों को दिखाइए। ये हमारे हसनैन भाई हैं जो हमारे सफ़र के साथी हैं, और पीछे हैं हमारे कमांडो जो माशाल्लाह बड़ी मोहब्बत रखते हैं और हमारे साथ हमेशा सफ़र में आप लोगों ने देखा होगा। चलिए इन दोनों हज़रात से मिलवाने के बाद अब मैं सवालों का सिलसिला शुरू करता हूँ। फरदीन मलिक ये पूछते हैं, मुफ्ती साहब क्या अपने चैनल पर आपकी वीडियोस क्लिप डाल सकते हैं? इजाज़त है? बिल्कुल इजाज़त नहीं है। पहले ये इजाज़त मैंने दी थी और मैंने बोला था कि जो चाहे वो मेरी वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड कर सकते हैं। मैंने एक आम इजाज़त दी थी, लेकिन उसके बाद फिर मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान भी फेस करना पड़ा, क्योंकि हेडिंग कुछ लिखी जा रही है, टाइटल कुछ लिखा जा रहा है, थंबनेल कुछ लगाया जा रहा है। अब देखने वाले ये समझ रहे हैं कि मुफ्ती साहब देखो कैसी वीडियोस बना रहे हैं। तो वीडियोस को काट छाट करके बड़ा मिसयूज़ किया जा रहा था, जिसकी वजह से अब बिल्कुल भी परमिशन नहीं है। कॉपीराइट स्ट्राइक दिया जा सकता है टीम की तरफ से, तो आपका चैनल भी पूरा बंद हो सकता है। इसीलिए मेरी वीडियोस बिल्कुल भी डालने की इजाज़त नहीं है। अच्छा, मोहम्मद खलील खान पूछते हैं क्या कुर्बानी में अकीके का भी नियत कर सकते हैं? वजाहत फरमाएं। कुर्बानी में अकीके की नियत नहीं कर सकते। कुर्बानी का हिस्सा अगर आप बड़ा जानवर ले रहे हैं तो उसमें 7 हिस्से हो सकते हैं, अकीके का हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन छोटा जानवर है तो उसमें आप 2 नियत नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आपने अकीके की भी नियत कर ली और कुर्बानी की भी नियत कर ली, ये दुरुस्त नहीं होगा। बहुत अच्छे मेरे ये इनकी DP पर सॉरी जो YouTube ID इन्होंने बना रखी है, जो नाम है प्रोफाइल नेम, वो लिखा हुआ है वालिद के इंतकाल के बाद भाइयों से अपना हक मांगना कैसा है? मेरी अम्मी और भाई मुझसे नाराज़ हैं, प्लीज़ बताइए। देखिए, वालिद साहब के इंतकाल के बाद आपका जो हक है वो आप मांग सकती हो, और हक अगर कोई बहन मांग रही है तो उस पर नाराज़ होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है कि साहब भाई नाराज़ हों, वालदा नाराज़ हों। भाई अगर कोई अपना हक मांग रहा है तो इसमें नाराज़ होने वाली कोई बात नहीं है। वल्ला जाने क्यों लोग नाराज़ हो जाते हैं। अगर मान लीजिए औरत या बहन, शादी के बाद कोई औरत बहन अपना हक मांगती है तो लोग नाराज़ हो जाते हैं। नाराज़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको हक नहीं देना तो मना कर दो कि भाई देना नहीं है। और अगर किसी का हक है और आप उसका हक नहीं दोगे तो आप तो हक मारने वाले हुए ना, और हक मारोगे आप तो फिर ये तो अल्लाह को नाराज़ करने वाले काम है। और हाँ वाली सिद्दीकी पूछते हैं, मुफ्ती साहब अगर कोई बीवी अपने शौहर को गाली दे और मारे तो शौहर को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? जो बीवी मार रही हो, गाली दे रही हो, तो उसको डिवोर्स दो, तलाक दो। ऐसी बीवी से तो ख़ानदान बर्बाद होंगे, बच्चों की ज़िंदगियां बर्बाद होंगी, और बच्चों का फ्यूचर मुस्तकबिल क्या बनेगा। और बीवी को आदमी बीवी इसलिए बनाता है क्योंकि ज़िंदगी सुकून में आएगी। कुरान में भी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए सुकून का ज़रिया है। मुझे नहीं मालूम कि आप दोनों के मैटर्स क्या हैं, और बगैर मैं दोनों के मैटर्स को जाने ये नहीं कह सकता कि बीवी गलत या हस्बैंड गलत। लेकिन अगर बीवी मार रही है शौहर को, अब बहुत सारी ख़वातीनें कहेंगे अरे मुफ्ती साहब शौहर भी तो मारते हैं। शौहर मारे वो भी गलत है, बीवी मारे वो भी गलत है। गलत है। तो अगर बीवी अपने शौहर को मार रही है, गाली देती है, तो शौहर को यही करना चाहिए, समझाओ कि बेटा रहना है तो ठीक से रहो, और ठीक से नहीं रहना है तो आप डिवोर्स दो, तलाक दो। क्योंकि अगर ऐसी औरत है जो अपने हस्बैंड को मार रही हो, शौहर को मार रही हो, तो उससे ख़ानदान बन ही नहीं सकता है। बच्चों की ज़िंदगी क्या बनेगी, नस्ल हमारी क्या चलेंगी फिर? तो फिर डिवोर्स दे दो, वरना घुट घुट के जियोगे। घुट घुट के जीने से बेहतर है एक बार आप अच्छे तरीके से कड़वा घूट पी लो, जो भी कार्रवाई, जो भी खर्चा वर्चा बैठे उठाओ, लेकिन ऐसी औरत को घर से बाहर निकालो। इसी तरह से अब औरतें नाराज़ ना हो जाएं कि बताइए ऐसा कह दिया, आदमी तो ख़राब होते हैं। मैं कह रहा हूँ आदमी ख़राब हो तब भी मैं औरतों को यही मशवरा देता हूँ कि अगर आदमी मारता पीटता है, बहुत ख़राब है, तो फिर रास्ता साफ करो, क्योंकि क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी से। शादी करता आदमी सुकून के लिए, और शादी के बाद अगर उसको सुकून न मिले तो बेकार है फिर। इसलिए मियाँ बीवी को एक दूसरे को समझना चाहिए। खैर, माही खान कह रही हैं, मैं जल्दी सवालात इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जल्दी से कवर हो जाएं।
میں راستے میں جب چلوں گا تو نیٹ وغیرہ میرے پاس ہوگا نہیں، یہ جو روزانہ کا ڈاٹا ملتا ہے اسی سے میں ویڈیو اپلوڈ کرنے کی کوشش کروں گا۔ ماہی خان کہہ رہی ہیں بھائی جان ہم تو اب تک جانماز کو دھو کر بھی اس کا پانی ٹیرس پہ اور دیواروں پر ڈال دیتے ہیں، کیونکہ جب یہ چلے گی تو پھر یہ گر جائے گا، دیواروں پر ڈال دیتے ہیں۔ میری دادی ماں اور ممی ایسے ہی کرتی تھیں پہلے، اور میں بھی ایسے ہی کرتی ہوں۔ بہت اچھی بات ہے، یہ محبت کی بات ہے۔ جتنی عزت احترام قدر آپ قرآن مجید کا دینی چیزوں کا کرو گے، اللہ تو دل کو دیکھنے والا ہے۔ اچھا طالب خان کہہ رہے ہیں مفتی صاحب میرا نام طالب شاہ ہے، نام کے معنی بتائیے، اور ایک سوال سوال غیر مسلم سلام کرتا ہے تو جواب دے سکتے ہیں۔ طالب شاہ، شاہ کا طالب یعنی بڑی چیزوں کو چاہنے والا، شاہ طالب مانے طلب کرنے والا، شاہ یعنی جو شاہی چیزیں ہوتی ہیں ان کی چاہت رکھنے والا، ٹھیک ہے، اچھا نام ہے، کوئی بات نہیں، رکھ سکتے ہیں۔ غیر مسلم سلام کرتا ہے تو جواب دے سکتے ہیں، غیر مسلم سوال کرتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں وعلیکم یا ہداک اللہ، کیونکہ اس کو جو ہے نا وہ ضرورت سب سے زیادہ ہدایت کی ہے۔ گلشیر شیخ کہہ رہے ہیں 12 بجے دھوپ جب سر پر ہوتی ہے تب نماز پڑھنا منع ہے؟ جی بالکل منع ہے، جب 12 بجے دھوپ سر پر ہوتی ہے یعنی زوال کا جو ٹائم ہوتا ہے، حالانکہ وہ زوال کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ چند سیکنڈ کا ہوتا ہے، اس ٹائم نماز پڑھنا بالکل منع ہے۔ نغمہ شاداب پوچھتی ہے مفتی صاحب میرا آپ سے کویسچن یہ ہے کہ فاتحہ کی چیز پکانے کے وقت چکھنا چاہیے یا نہیں؟ چکھنا گناہ ہے کیا؟ چکھو گے نہیں تو وہ جو غریب کے منہ تک کھانا جائے گا وہ بیکار ہوگا، اس لیے چکھ سکتے ہیں۔ اب دقت تو یہ ہے کہ جو فاتحہ کا کھانا بنایا جاتا ہے وہ غریب کے منہ تک پہنچتا نہیں ہے، وہ گھر کے لوگ ہی کھا جاتے ہیں، روزانہ دال روٹی کھا رہے ہوتے ہیں، اور جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے 3 دن کے بعد بریانی توڑ رہے ہوتے ہیں، اور باقاعدہ کہتے ہیں یار بوٹی میں مزہ آ گیا، بریانی بہت شاندار بنی تھی۔ تو غریب تک پہنچائیے، فاتحہ کا مقصد ہی یہی ہے، ایصال ثواب کرنا۔ اس پہ انشاءاللہ میں ڈیٹیل سے کبھی کلپ بناؤں گا، تو چکھ سکتے ہیں۔ نمک یا شکر کیسا ہے؟ بالکل چکھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا کویسچن یہ ہے کہ فاتحہ کے کھانے کے تمام چیزیں کیا بنا استعمال کی ہوئی ہونا چاہیے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسی دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے کہ جو آپ پہلی بار ہی استعمال ہو رہی ہو، کیونکہ ظاہر ہے کہیں نہ کہیں تو وہ کسی نہ کسی فارم میں استعمال ہوئی ہوتی ہے۔ اب جیسے آپ شاید پوچھنا چاہ رہی ہیں برتنوں کے بارے میں کہ وہ برتن بغیر استعمال کیے ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ لگ بھگ سبھی کے گھر پر یہ پابندیاں ہوتی ہیں۔ یہ جو پابندیاں ہیں لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی ہیں، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ رفتار عالم، شاید ان کا پچھلے سنڈے کمنٹ باکس میں بڑے رفتار سے انہوں نے سوال کیا تھا اور میں جواب بھی دیا تھا، اور یہ ماشاءاللہ خوش بھی ہیں۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ آپ میرا بھی سوال لیں گے، میں کافی ٹائم سے سنتا ہوں، آپ کو اپنے گھر والوں کو بھی سناتا ہوں، آپ سے بہت محبت ہے بھائی، جزاکم اللہ واحسن الجزا، مجھے بھی آپ سے بڑی محبت ہے، آپ سے بہت محبت ہے، میں بہت ہیپی ہوں۔ میں نے یہ سنڈے ایپیسوڈ آج ویڈنسڈے کو دیکھا، بہت ہیپی ہوں آج۔ ویسے سوری شاید بولنے کا طریقہ غلط تھا، نہیں میرے بھائی، آپ کی اس میں محبت نظر آ رہی ہوتی ہے، اور جب کسی سے زیادہ محبت ہوتی ہے تو دل کی بات ایک دم فرینکلی بول دی جاتی ہے، تو مجھے تو بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی، اور اسی وجہ سے میں نے ایک بڑا خوبصورت انداز میں، تاکہ آپ کے چہرے پر اسمائل آ جائے، اسی لیے میں نے جواب بھی تھوڑا سا ٹیڑھا میڑھا کر کے دیا تھا۔ اچھا میں فرسٹ ٹائم کمنٹ کیا ہوں اور آپ نے لیا، شکریہ۔ ویسے میرا نام محمد گل رضا انصاری ہے، ہو سکے تو میرے نام کا مین بتا دیجئے۔ گل رضا، گل مانے کہتے ہیں پھول، رضا امام احمد رضا خان صاحب، یعنی ان کے آپ پھول ہیں، نام بہت پیارا، بڑا خوبصورت نام ہے۔ تو بھائی گل رضا، بہت بہت شکریہ اس محبت کا۔ ارباز 90 گیمر پوچھتے ہیں آپ سے بہت کچھ سیکھا ہوں، آپ کے سمجھانے کا طریقہ بہت اچھا ہے۔ نمبر 1، کیا اپنے نبی پر بھی جادو ہوا تھا؟ کیا کوئی مسلم لڑکے کا مرڈر کوئی نان مسلم کے ہاتھ سے ہو جاتا ہے تو مسلم لڑکا شہید کہلائے گا؟ دیکھیے دوسرے سوال کا جواب یہ ہے، مرڈر کیسے ہوا ہے، کس سچویشن میں ہوا ہے، کس کنڈیشن میں ہوا ہے، اس کے پیچھے کی کیا وجہ رہی ہیں، تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد ہی کسی سوال کا جواب دیا جائے گا۔ کوئی بے قصور تھا اور کسی غیر مسلم، کیا کسی مسلم نے بھی اگر قتل کر دیا بے قصور کو، تو انشاءاللہ وہ شہادت کا مرتبہ پائے گا، اس کو جنت نصیب ہوگی، بشرطے کہ وہ بے قصور ہو اور دیندار ہو۔ پہلے سوال کا جواب کہ نبی پر جادو ہوا تھا، جی نبی پر جادو ہوا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی گاڑیوں میں جادو تلاش کر رہے ہیں، مکان کی چوکھٹوں میں جادو تلاش کرنے لگتے ہیں، بخار آ جائے تو سوچتے ہیں کسی نے جادو کرا دیا، کام تھوڑا سا اپ ڈاؤن ہو جائے تو کہتے ہیں کسی نے جادو کرا دیا۔ یہ اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہر چیز میں نیند نہیں آ رہی جادو کرا دیا، چھینکیں زیادہ آ گئی کسی نے جادو کرا دیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ نبی پر جو جادو ہوا تھا اس کی کئی وجہ ہیں، ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے امت کو یہ تعلیم دینا کہ جادو کا توڑ یہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جادو کا علاج دونوں کل پڑھ کر کیا،
اس کے ذریعے امت کو یہ تعلیم دینی تھی کہ دیکھو جادو کا جو توڑ ہے وہ یہ ہے دونوں کو. طلعت جبین پوچھتی ہیں میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں کیسے کروں؟ سسرال سے کہہ رہی ہوں. ارے سسرال سے کہہ رہی ہوں، آپ میل کیجئے askmqasmi@gmail.com پر 7417810799 پر آپ میسج بھی کر سکتی ہیں. بھائی اور بھی بہت سارے سوالات ہیں، میں چھوڑ کے بس ایک دو سوال آخری اور لے رہا ہوں کیونکہ ٹائم بہت ہو جائے گا. قربان انصاری کہہ رہے ہیں قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دے سکتے ہیں؟ دیکھیے اگر مسلمان ضرورت مند ہیں اور آپ ان کو چھوڑ چھاڑ کے غیر مسلم کو دینے جا رہے ہو تو یہ تو طریقہ ٹھیک نہیں ہے. سامنے آپ کے جو ضرورت مند ہے تو آپ کے سامنے اگر غیر مسلم بھی ہے تو آپ اس کو قربانی کا گوشت دے سکتے ہو. تو ضرورت مند مسلمانوں میں تقسیم کیجیے آپ. لیکن اگر کوئی ایسا غیر مسلم ہے جو ضرورت مند ہے، واقعی بھوکا ہے یا اس کو ضرورت ہے، اس کے گھر میں کھانے پکانے کو نہیں ہے، تو آپ اس کو گوشت دے سکتے ہو. لیکن یہ جو مانگنے والے غیر مسلم آتے ہیں یہ گوشت کو جمع کرتے ہیں، اسٹور کرتے ہیں اور بیچتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو دینے سے بچنا چاہیے. محمد عارف پوچھتے ہیں عبیس علی صدیقی پٹیالی سے مفتی صاحب آپ کیسے ہو؟ مفتی صاحب آپ سے میرا سوال ہے کہ غلط امام کے پیچھے ہماری نماز ہو سکتی ہے؟ پلیز ضرور بتائیے. غلط امام یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ایسی کون سی اس نے غلطی کی ہے؟ اور غلطی اگر کی ہے تو آپ نے اس سے پوچھ لیا کہ بھائی یہ غلط ہے، یا صرف آپ نے اپنے مائنڈ سے سوچ لیا کہ یہ اس نے جو کیا وہ غلط ہے؟ اگر آپ نے صرف دیکھ کر اپنے مائنڈ سے سوچ لیا یہ غلط ہے، یا اس نے کوئی ایسا کام کیا جو آپ کو غلط لگا تو آپ نے اس سے پوچھا یا آپ نے ان سے بولا، تو غلطی کیا تھی یہ تو مجھے نہیں معلوم. انہوں نے کیا غلطی؟ کھڑے ہو کر پانی پیے یہ بھی غلطی ہے، یا انہوں نے سنت کے خلاف کوئی کام کیا یہ بھی غلطی ہے، یا ان کی داڑھی وغیرہ نہیں ہے، یا ٹوپی وغیرہ نہیں لگاتے، یا گناہ کبیرہ کرتے ہیں. تو آپ ڈیفائن کیجئے اس چیز کو. چلیے صاحب یہ بہت سارے سوالات ہیں، ابھی بھی بہت سارے ہیں، انشاءاللہ میں پھر کبھی اس کو لے لوں گا. ہمیں جانا ہے اصل میں، ایک تو مسجد کا مائک وغیرہ بھی دیکھنا ہے، اور ایک پرشین کیٹ ہوتی ہے وہ بھی دیکھنا ہے کیونکہ عافیہ کو وہ کیٹ بڑی پسند ہے، اور گھر پہ بھی کچھ لوگوں کی چاہت ہے کہ پرشین کیٹ لے کر آئی جائے. تو اس کو دیکھ رہے ہیں کتنے روپے کی آتی ہے. سنا ہے کہ وہ بڑی مہنگی آتی ہے، اور آج سنڈے بھی تھا، تھوڑا سا سنڈے کا دن بھی ہوتا ہے جو فری ہو کر ہم کہیں بھی جا سکتے ہیں. چلیے آپ لوگوں کو اور بھی چیزیں شیئر کرتے ہیں. اچھا وہ دوسرا جو چینل ہے وہاں انشاءاللہ ولاگ پڑے گا آج کا، وہ ضرور دیکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.